اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں علی ممتاز ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر mynews.tv پر۔ میں آج آپ کے ساتھ بات کروں گا عید کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک ہنگامی جلسوں کا شیڈول جاری کیا ہے، جس میں آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 6 مئی سے لے کر 20 مئی تک روزانہ کی بنیاد پر جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے، اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے اپر پنجاب میں عوام کو موبلائز کرنے کے لیے، عوام کو لانگ مارچ کی تیاری کے سلسلے میں عوام کو موبلائز کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی انرجی کو بوسٹ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے تقریباً 15 جلسوں کا اعلان کیا ہے۔ اس میں کے پی کے اور پنجاب کا اپر پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں جلسے کیے جائیں گے۔ 15 جلسوں کا شیڈول ہنگامی بنیادوں پر کرنا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کس قدر اس مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے، حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے، سامراجی قوتوں سے اپنی عوام کو چھٹکارا دلوانے کے لیے کس قدر عمران خان صاحب سیریس ہیں، اور وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور عوام کو وہ روڈوں پر لے کر آنے کے لیے کس قدر سیریس ہیں، اور وہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ جس طرح عمران خان نے اپنا ڈٹرمینیشن، اپنی جستجو، اپنی لگن، اپنی محنت اور مستقل مزاجی سے ہر کام میں کامیابی حاصل کی ہے، ایون کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان بننے میں کامیاب ہوئے، اور پاکستان کی معیشت کو جس طرح سے مضبوطی کی طرف لے کے گئے، اور جب عمران خان سے اقتدار چھینا گیا، رجیم چینج کیا گیا، اور بیرونی مداخلت سے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک موو کی گئی، اور اس کے بعد شہباز شریف کو اقتدار میں لے کر آئے، اس وقت پاکستان کے ذخائر میں جو پیسہ تھا وہ 22 بلین ڈالر سے زیادہ ریزروز پڑے تھے، لیکن آج جس طرح سے تقریباً 20-25 دن میں پیسہ کم ہو کر انتہائی کم پیسہ رہ گیا ہے، تقریباً سننے میں آ رہا ہے کہ 6 سے 7 بلین ڈالر بچے ہیں اسٹیٹ بینک میں۔ یہ بیرونی سازش کے بعد جو تجربہ کار حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار سے ہٹا کر جو ایک رجیم چینج کر نااہل نکمے چوروں پر مشتمل حکومت بنائی گئی، انہوں نے تقریباً 15 سے 20 دنوں میں پاکستان کے ذخائر میں 18 سے 19 ارب ڈالر کا جو ایک دم سے کمی کر دی ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو ان غداروں سے، ان چوروں سے، ان لٹیروں سے، ان تمام ان لوگوں سے جو کہ اس وقت پاکستان میں برسر اقتدار ہیں، برسر اختیارات ہیں اور حکومت کر رہے ہیں، ان سے بچانے کے لیے عمران خان جس طرح سے اپنی جماعت کے ساتھ ساتھ دوسری جماعتوں کے لوگوں کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ پاکستان کو بچانے کے لیے نکلیں، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی عوام کی حقیقی آزادی کے لیے آپ باہر نکلیں، اور پاکستان کو حقیقی معنی میں آزاد مملکت خدا داد بنانے میں عمران خان کا ساتھ دیں۔ عمران خان نے یہ جلسے جس طرح سے سپیڈ کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ، آپ دیکھیں کہ عمران خان اس وقت ماشاءاللہ 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، لیکن وہ ملک کے خاطر بغیر وقفے کے، بغیر دن رات کے تمیز کیے، بغیر آرام کیے پاکستان کی عوام کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہے۔ میں ہر پاکستانی سے گزارش کرتا ہوں کہ عمران خان کا ساتھ دیں، پاکستان کے لیے نکلیں۔ پاکستان کو اس وقت ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جو پاکستان کو حقیقی آزادی کی طرف لے کے جائے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو عمران خان کی شکل میں، عمران خان کی فارم میں عمران خان اللہ نے عطا کر دیا۔ ہمیں چاہیے اس مرد مجاہد کی عزت کریں،
اس مرد حر کی عزت کریں، اس مرد کلندر کی عزت کریں، اس کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہماری نسلیں ہمیں دعائیں دیں گی کہ ہمارے بڑوں نے عمران خان کا ساتھ دیا اور ہم ایک حقیقی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد یہ امپورٹڈ حکومت ختم کی جائے اور انتخابات کروائے جائیں تاکہ عوام اپنا فیصلہ کرے کہ وہ کس جماعت کو یا کن جماعتوں کو وہ ووٹ دے کر اقتدار میں لے کے آنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ امریکہ کی مداخلت سے جو بننے والی نئی حکومت ہے، یہ کسی طور پر بھی عوام ان کو نہیں مانتے، عوام ان کی کسی صورت بھی اقتدار میں رہنے پر راضی نہیں ہے اور مخالفت کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر ہماری ماں بہن، ہر خاتون، بچہ بچی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ ہیں۔ میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہ حقیقی آزادی حاصل کرنے کا وقت ہے، ہمیں اس وقت پاکستان کا ساتھ دینا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے لیے لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کریں اور پاکستان کو حقیقی آزادی دلوائیں۔ بہت شکریہ۔